المستقيم صراط الذين أنعمت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على والتحية والإكرام على خاتم الأنبياء وجد الحسن والحسين وبالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وقاله طيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إنما يرضي الله ليذهب الله عنكم الرجس وأهل البيت طهركم تطهيرا آواز بلند سلوات فضائل محمد و آل محمد پہ بلند ترین سلوات عزیزان محترم، تمام تعریفیں پروردگار کی جس نے خالق کائنات نے دنیا بنائی، زمین آسمان چرند پرند، زمین آسمان ستارے، تمام سمندر، تمام دریا، سب اس نے خلق کیے۔ پروردگار عالم نے تمام ہادی بھیجے، 1,24,000 انبیاء بھیجے اپنی ہدایت کے لیے، جا کے اہتمام کرو۔ پنجتن پاک کے صدقے سے یہ کائنات کو خلق کیا۔ عزیزان محترم، پنجتن ہمارا عقیدہ ہے، پنجتن پہلے خلق ہوئے تھے، تمام انبیاءوں سے پروردگار عالم نے اپنی تصدیق کرائی کہ تصدیق کر کے جاؤ۔ تمام انبیاء تصدیق کر کے آئے، آدم علیہ السلام بھی، نوح علیہ السلام بھی، عیسیٰ علیہ السلام بھی، موسیٰ علیہ السلام بھی، یعقوب علیہ السلام بھی، داؤد علیہ السلام بھی، تمام انبیاء تصدیق کر کے آئے آخری نبی کی، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم تمام انبیاء کو معصوم مانتے ہیں، اور جو بھی انبیاء آئے وہ معجزہ لے کر آئے، اور ہم 14 معصومین مانتے ہیں۔ یقیناً 14 معصومین بعد میں اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا، 1,24,000 انبیاء کو پہلے بھیجا، 14 معصومین کو بعد میں بھیجا۔ دنیا کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، رحمت اللہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، 14 معصومین بعد میں آئیں گے، لیکن خلق پہلے ہو گئے۔ تمام انبیاء کو بھیجا، سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو بھیجا، آدم علیہ السلام کے ذریعے انسانیت چلی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام فرعون سے ٹکرائے، فرعون کے دربار میں، تھوڑی سی بس میں وضاحت کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون سے ٹکرائے، فرعون کے دربار میں جیسے موسیٰ گئے، فرعون نے کہا اے جادوگر، اس کے پاس جادو کا سب کچھ سامان تھا، ہمارا نبی معصوم بھی ہے، معجزہ بھی ہے، ادھر جادو ہے۔ جادوگروں سے کہا کہ تم آگے اس کے موسیٰ کے آگے سارے سانپ ڈال دو۔ سانپ ڈال دیے، موسیٰ کو حکم ہوا پروردگار کا، اے موسیٰ تم عصا مارو۔ عصا زمین پر جیسی پھینکا، سانپ نکل گیا عصا۔ عزیزان محترم، جادو جو تھا وہ معجزے کے ذریعے ختم ہو گیا۔ صلوات بھیجیں محمد۔ تمام جادوگر گر پڑے موسیٰ کے قدموں میں، تاریخ اسلام میں ہے، گر پڑے اور کہنے لگے اے موسیٰ ہم تمہاری اطاعت کرتے ہیں اور تمہارے معجزے کو مانتے ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد۔ فرعون نے کہا کیا تم رافضی ہو گئے کہ موسیٰ کو مان لیا اور اس کے معجزے کو مان لیا؟ تو رافضی لفظ وہاں سے چلا، ٹھیک۔ اس کے بعد جو ہے جناب سلیمان کا دور آیا۔ جناب سلیمان نے چوٹیوں، پرندوں کی اور چوٹیوں کی آوازیں سنا کرتے تھے۔ سورہ نحل میں ارشاد فرمایا اللہ پاک نے چوٹی کے بارے میں پورا، جب چوٹی کو ہاتھ پہ اٹھایا جناب سلیمان نے اور اس سے گفتگو کی تو چوٹی کی اتنی افضل
बात लगी अल्लाह पाक को कि कुरान में जिक्र कर दिया अल्लाह पाक ने, और जो अली रसूल की गोद में उठाए जो रसूल गोद में मौला अली को, और वो बोले तो हैरानगी का किस बात की, वो इमाम है, मौलाए कायनात है। आज के मौलवी बड़े परेशान हैं अली वली अल्लाह पे कि अली वली अल्लाह नहीं तो नमाजों में क्यों नहीं कहें भाई, ये हमें नहीं, हम रसूल अल्लाह को बताओ, अल्लाह को बताओ जिसने अता जितने फजाइल जितने फजाइल परवरदिगार आलम ने दिए हमने थोड़े दिए। तुम जंग कर रहे हो रसूल अल्लाह से, तुम जंग कर रहे हो अल्लाह से, हमसे थोड़ी, हमारे असर कौन सा पड़ेगा। हम तो कल भी मौला को मौला मानते थे, आज भी मान रहे हैं और 1400 साल तक मानते रहेंगे। तुम ऐसे ही करते रहो। हर दौर में शैतान आया। फिरौन जो है मूसा के पास ही नहीं आया। फिरौन आज का हो चाहे कल का हो, फिरौन ही होता है। सलवात भेजें मोहम्मद। दाऊद अलैहिस्सलाम का दौर आया, उनको 2 मौजज़े दिए अल्लाह पाक ने। 2 उंगलियों से लोहे के जर्रों को मोम बना दिया करते थे। तो मेरा अली उन्हीं 2 उंगलियों से दर्रा खैबर उठा लिया करता था। तो वो भी तो मौजज़ा है, वहाँ भी जादूगर था, खैबर के मैदान में भी जादूगरी चल रही थी। यहाँ इमाम भी था, मासूम भी था। जब मौला चले खैबर के मैदान पे तो अल्लामा शिबली नुमानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, पहाड़ पे ऐसे गाड़ा अलम मौला ने जैसे गुंदे हुए आटे में अलम गाड़ दी, गुंदे हुए आटे में जैसे उंगलियां गड़ जाती हैं। तो जादूगर ये कहने लगे, जादूगरों से कहने लगा मरहब कि भाई ये 39 दिन से जो आ रहे थे वो और थे, ये और है। तो बोला नहीं, ये फला पत्थर फला बुर्ज में घुस जाता है, फला पत्थर फला सितारा बुर्ज में हो जाता है तो नरम पत्थर पड़ जाता है। जब नरम पत्थर पड़ जाता है तो ये मसला होता है। मौला ने सुन लिया, मौला ने दुआया सुन के दूसरी जगह पे गाड़ दिया। अब जादू उनका खत्म हो गया, क्योंकि इमाम है, मासूम भी है, मौजज़ा भी है। तो उसका जादू खत्म हो गया, जादूगर उठ के भाग लिए। अब मरहब को अकेले ही मिलना है अज़ीज़ान मोहतरम, करना क्या है। अब मजे की बात यह है, कोई किसी से आपने ये नहीं सुनी होगी अंदर की बात कि मसला क्या। 39 दिन तक जो जाते रहे मुसलमान, वो कौन थे? वो झंडा लेकर जाते रहे। अलम जो बना वो 39 दिन के बाद, अलम जो लफ्ज है वो अरबी का लफ्ज है और झंडा जो है वो उर्दू का लफ्ज है। उलमा तो यही तशरीह करते हैं इसकी। तो अब जब झंडा जब 39 दिन तक था तो डंडा लेकर वापस आ जाते थे, झंडा रह जाता था वहीं पर। अब जरा जब 39 दिन आए तो रसूल ने ऐलान कर दिया, कल मैं अलम मर्द को दूंगा, कल मैं अलम रजुल को दूंगा, कल गैर फर्रार को दूंगा। यानी सिफतें इतनी बताई, तमाम सहाबाए कराम पूरी रात यही अमल करते रहे, कल अलम शायद हमें मिले। तो पता चला कि उससे पहले अलम वो नहीं था, झंडा था। अलम जो है वो कल मिलेगा असल। कोई खसाब लगा रहा है, कोई जवान बन रहा है, कोई मर्द बन रहा है। जब सुबह हुई तो मौला अली को बुलाया। जब मौला अली, बहुत मुख्तसर कर रहा हूँ, जब मौला अली को बुलाया तो जंग के लिए आपने अलम दिया। जब जंग फतह हो गई तो वो मुसलमान जो थे 39 दिन तक जो जाते रहे, उनको एक एक ऊँटनी के बराबर तमाम सोना हीरा जेवरात उन्हें मिले। मौला ने बांटे सबको बांटने के बाद मेरा रसूल जब अली को दे रहा था हिस्सा तो कुछ सहाबा खड़े हो गए, कहा ये या रसूल अल्लाह ये 2 हिस्से कैसे, अली को 2 हिस्से कैसे, सबको एक एक। बोला तुमने सुना नहीं मैंने कल क्या कहा था, कल मैं मर्द को अलम दूंगा, मर्द के 2 हिस्से होते हैं मर्द के 2 हिस्से होते हैं। तो बड़ा शर्मिंदा हुए, फिर बैठ गए। फिर लेकिन उनको बर्दाश्त नहीं होता था किसी तौर पे भी, पता नहीं कैसे बदनसीब लोग थे, अल्लाह माफ करे। सलाह भेजे मोहम्मद। तो मौलाए कायनात के बहुत बड़े बड़े फजाइल हैं। इंसान जब पैदा होता है, अल्लामा खुमैनी के शागिर्द फरमाते हैं कि जब पैदा होता है इंसान, जब से फजाइल पढ़े मेरे एक मासूम के भी, और जब दुनिया से यहाँ रुखसत होता हो तो जब तक फजाइल ख़त्म नहीं होते। फजाइल इतने हैं और वो बर्दाश्त नहीं होते मुनाफिकों को। जैसे अली वल्लाह ख़त्म कर दो अजान से, भाई क्यों करते?
بھائی تم کیوں کر دیں؟ یہ اللہ سے بولو کعبے میں کیوں پیدا کیا؟ بھائی بولتے ہمارے دماغ جو ہے وہ کام نہیں کر رہے، یہ علی کو کبھی علم دے رہے ہیں، کبھی غدیر خم میں کھڑا کر رہے ہیں، کبھی مولا بنا رہے ہیں، کبھی چادر میں لا رہے ہیں، کبھی بستر پہ سلا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، ان کے دماغوں میں پتہ نہیں کیا ہے، ان کے دماغ میں آ ہی نہیں رہا علی۔ بھائی علی دماغوں میں نہیں آتا۔ علی جو ہے، جب علی کی ماں چلی کعبے کی طرف تو دیوار پھٹ گئی کعبے کی۔ جب تمہارے دماغوں میں علی آ جائے گا تو تمہارے دماغ پھٹ جائیں گے۔ تو علی کیسے تمہارے دماغوں میں آ جائے گا؟ علی جس دن بھی دماغ میں آ گیا تو تمہارے دماغ پھٹ جائیں گے۔ سلام جو علی ہے وہ دلوں پہ حکومت کرتا ہے، توحید دل میں ہے، نبوت دل میں ہے، امامت دل میں ہے، دماغوں پہ نہیں آتی۔ دماغوں میں شیطان آتا ہے، قل اعوذ برب الناس، خناس آتا ہے، وسوسے آتے ہیں، شیطان انڈے دے دیتا ہے دماغ میں تو آئے گا ہی نہیں۔ جب دل میں آئے گا تو علی سمجھ آئے گا۔ دماغوں سے سوچو گے نہیں آئے گا، دماغ سے سوچتے رہو مر جاؤ گے، علی سمجھ نہیں آئے گا۔ کیونکہ کائنات کا خالق بنانے والا ہے محمد اور علی کو، یہ واحد ہیں جو بعد میں آنا ان کو، اور آیا سب سے پہلے آئے تھے اور آنا آخر میں ہے۔ آئے اور انہوں نے معجزات دکھائے تو اس پہ حیران ہے دنیا کہ بھائی یہ کیسے معجزے، یہ ان کے سارے نصیب میں نیچے لکھا ہوا ہے، ہماری تو قسمتیں ہی ٹوٹ گئی۔ سوال ہے جو ایک دن مولا کائنات دسترخوان لگا ہوا تھا مولا کا اور کھلا رہے تھے دودھ چاول، تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، ضد کری اس نے کہ بھائی میں نہیں کھاؤں گا۔ اب مولا نے کہا بھائی دودھ چاول کھانے پڑیں گے، سب کھا رہے ہیں۔ اب اس نے کیا کہا نہیں میں نہیں کھاؤں گا۔ وہ تھوڑا آگے بڑھنے لگا، مولا نے آسمان کی طرف دیکھا، آسمان کی سے نیچے دیکھا، اس کو بلایا، آپ نے غور ہی نہیں کیا۔ علی نے علی کو دیکھا، علی نے علی العظیم کو دیکھا، وہاں پہ نظر آ گیا کہ آج اس کے نصیب میں ہی دودھ چاول ہیں۔ اب اس کو بلایا، کہا میرے خدا نے تیرے نصیب میں لکھ دیے دودھ چاول، جا آج تجھے دودھ چاول ہی ملیں گے۔ اب جناب وہ چلنے کے بعد اپنے گھر پہنچا۔ گھر پہنچنے کے بعد دیکھتا ہے، بیوی کو کہتا ہے کہ بھائی کچھ پکا ہے تو دے دے۔ بیوی کہتی ہے دودھ چاول۔ اب بڑا حیران ہوا، پھر گھر جا کے، جب گھر جا کے حیران ہوا، بولا بیوی بولی بھائی کیوں نہیں کھا رہے؟ بولا نہیں یہ نہیں بتاؤں گا، بتا نہیں سکتا۔ اتنے یعنی جدھر دیکھو کیسے لوگ تھے۔ اب جناب بیوی سے بولتا ہے کہ تم جاؤ اور پڑوس میں دیکھو کہیں کہ بھائی کچھ پکا ہو تو لے آؤ۔ اب بیوی نکلتی ہے برقع پہن کے سوراخوں والا، اس زمانے میں وہی برقع چلتا تھا، آج بھی کچھ لوگ پہناتے ہیں اپنی بیگموں کو والا برقع۔ اب وہ بیچاری نکلی، برابر میں پوچھا بھائی کچھ پکا ہے تو دے دو، میرا شوہر بھوکا ہے۔ پوچھا دودھ چاول، پھر برابر جاتی ہے لا دودھ چاول۔ پورے مکے میں، پورے مدینے میں جہاں جہاں جاتی ہے وہیں دودھ چاول ملتا اس کو۔ اب وہ گھر آ جاتی ہے۔ اب محلہ کا ارشاد ہے، جب اللہ نے اللہ کو دیکھا، علی نے علی کو دیکھا تو پتہ چل گیا کہ آج تو دودھ چاول مکے میں، مدینے میں سب جگہ یہی ہے۔ اب مولا نے کہا تو ظاہر ہے مولا کا ارشاد ہے، ہم مانتے ہیں، جو کہہ دیا وہ کہہ دیا۔ اب وہ آئی واپس، بولا کیا لائی؟ کچھ لائی؟ کہا بولا نہیں، جہاں جاتی ہوں میں دودھ چاول، پورے مدینے میں دودھ چاول۔ اب بیٹھ گیا، بولا بھائی کیوں نہیں کھا رہے؟ بولا یہ نہیں بتاؤں گا۔ اب بھوک کی جو ہے شدت بڑھی اس کی، جب شدت بڑھی مدینے سے باہر نکلا، وہاں سے ایک قافلہ آ رہا تھا۔ جب قافلہ آ رہا تھا، قافلے والوں سے پوچھا کہ بھائی کچھ پکا ہے، کچھ ہے تمہارے پاس کھانے پینے کا؟ بولا ہاں دودھ چاول۔ قافلے والوں نے کہا، سردار نے اس کے دودھ چاول، تو کہلا بھائی یہ میں نہیں کھاؤں گا۔ بولا کیوں نہیں کھائے گا؟ بولا یہ میں نہیں بتاؤں گا، یہ نہیں بتا سکتا، یہ نہیں کھاؤں گا۔ بڑی ضد اس کو چڑھی ہوئی اتنی، اللہ اکبر۔ اب وہ قافلے والوں نے روکا اس کو بولا کہ دیکھو
جو ہم سے مانگتا ہے ہم اسے کھلاتے ہیں، اگر وہ نہیں کھائے گا تو ہم پٹائی بھی کرتے ہیں. ہماری روایت میں یہ ہے، ہم اس کی پٹائی بھی کریں گے اور کھلائیں گے بھی. اب انہوں نے دودھ چاول بھی کھلائے اور پٹائی بھی کھلائی خوب. اب جناب وہ پیٹ بھر کے آ رہا تھا. اب مدینے کے سینٹر میں آیا، جب بیچ میں پہنچا تو مولا علی آ رہے تھے واپس. تو کہا کیا ہوا، کچھ کھایا؟ بولا نہیں. بولا جھوٹ بولتا ہے، دودھ چاول بھی کھا کر آیا ہے، پٹائی بھی کھا کر آیا ہے. تو یہ مولا کے فضائل ہے، تو ماننا چاہیے ان کو. تو ایسے ایسے ضدی تھے اس زمانے میں. اب میں سمیٹ رہا ہوں اپنی مجلس. آج کا دن بڑا اہم دن ہے، اور مولا علی ہر دور میں ہر لوگوں کی آنکھوں میں کھڑکے، کیونکہ فضائل اتنے دیے رسول نے اور اللہ نے اتنی عظمتیں دی اہل بیت کو. علامہ اقبال نے ایک شعر میں جو ہے سمیٹ دیا سب کو، پنجتن کو ایک شعر میں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. علامہ اقبال سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے، جو وفادار محمد بن جائے وہ ابو طالب. علامہ اقبال یہ سمجھا رہے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو علامہ اقبال نے کہا لوح قلم ابو طالب، خاتون جنت ابو طالب کی بہو، شافی کوثر ابو طالب کا بیٹا، شافی محشر ابو طالب کا بھتیجا، خاتون جنت ابو طالب کی بہو، سردار جنت ابو طالب کے پوتے. تو زمانہ کہاں جائے گا؟ زمانہ انہی میں ہی گھومے گا. پنجتن کے صدقے سے خلق کی کائنات تو ظاہر ہے یہی ہوں گے، ایرے میرے تھوڑی ہوں گے. اب باہر سے دین تھوڑی ملے گا، گھر سے دین ملے گا. سلا دے جاؤں. آج 27-28 سفر ہو گئی، اور آج پرسہ دیجیے امام زمانہ کو ان کے جد کا، دادی کا. بہت غم اٹھائے بی بی فاطمہ زہرا نے. عزادارو دو جملے لوگ کہتے ہیں روتے کیوں ہو، روتے کیوں ہو، خدا کی قسم ہم نہ روتے. رسول خدا نے مانگا کاغذ اور قلم، تم نے نہیں دیا. فاطمہ نے حق مانگا، تم نے حق نہیں دیا. حسین نے اصغر کے لیے پانی مانگا، تم نے نہیں دیا. زینب نے چادر مانگی کوفہ سے شام، شام سے کوفہ، ایک چادر دے دو مسلمانوں، تم نے چادر نہیں دی. آج امام حسن نے نانا کے پہلو میں قبر مانگی، تم نے قبر نہیں دی. عزاداروں بڑی قیامت کا دن ہے آج بھی. عزاداروں میں بی بی سیدہ کے پہلے مسائل پڑھتا ہوں، ان کی نوکری کے لیے میں 2 لفظ پڑھتا ہوں پھر آگے بڑھ جاتا ہوں. یہ شہزادی وہ ہے جب وصال ہوا نا حضور کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پلنگ مبارک پہ تھے، بی بی فاطمہ زہرا کمرے میں تھی. دستک دیتا ہے فرشتہ، آواز دیتا ہے، دستک دیتا ہے، کھٹکاتا ہے دروازہ. بی بی فاطمہ فرماتی ہے بابا کوئی آیا ہے دروازے پہ. پہلی بار کھٹکایا، دوسری بار کھٹکایا، جب تیسری بار دستک دی رسول نے کہا بیٹی تو بہت قسمت والی ہے، یہ واحد در ہے تیرا جو یہ پوچھ کر آتا ہے، پوچھ کر آتا ہے. اس کے اجازت دے دے بیٹا، آج میں جا رہا ہوں، تجھ سے جدا ہو رہا ہوں. عزادارو آج دو میں بی بی بطول کو، فرصت دو امام زمانہ کو. عزادارو بس فرشتہ آیا، وہ رسول اللہ کا وصال ہوا. یہ وہ بیوی مقدس بیوی ہے، کنیز خدا ہے، رسول کی بیٹی ہے، زوجائے امیر المومنین ہے، خاتون جنت ہے، سرداران جنت کی ماں ہے. عزادارو یہ وہ بیوی ہے. بہت غم اٹھائے بعد رسول، بہت غم اٹھائے اس بیوی نے. عزادارو تمہیں پتہ ہے جب جنازہ اٹھا تھا اس بطول کا، سب سے آگے ایک پایا مولا علی کے ہاتھ میں تھا، ایک پایا جناب سلیمان نے اٹھایا ہوا تھا. 2 شہزادے چھوٹے چھوٹے حسن اور حسین نے پایا اٹھایا ہوا تھا. تینوں پائے، چوتھے پائے پہ کوئی مرد نہیں تھا. عزادارو رات کے 13 میں اٹھایا گیا.
زہرا کا جنازہ چودھے میں کوئی مرد نہیں تھا، بی بی فضا نے اٹھایا تھا زادارو، اسی بیوی میں یہ بڑا بیٹا امام حسن کی شہادت کا دن ہے زادارو. آج امام بڑا اس ازادارو یہ آج امام حسن کی شہادت کا دن ہے، اور امام یہ بھی مظلوم ہے. میں کہوں گا امام مظلوم ہے یہ بھی. ازادارو کبھی تم نے زندگی میں کوئی ایسا جنازہ دیکھا ہے؟ غریب سے غریب جنازہ بھی قبرستان گیا ہو، قبرستان سے واپس گھر آیا ہو، کوئی ایسا جنازہ دیکھا ہے؟ آؤ میں تمہیں لے کے چلو مدینے میں، لے کے چلتا ہوں. ایک ملکہ جورج بنت حشش اللہ نے زہر ملا کے پانی میں رکھا ہوا تھا. ازادارو زہر ملا کے رکھا ہوا تھا گلاس میں. رسول خدا نانا کا حسن کا نانا روزہ رکھا کرتا تھا 28 تاریخ کو. ازادارو تاریخ دہرانا چاہیے، تاریخ سن لو. ازادارو بچوں تمہارے دل میں تمہارے دماغ میں یہ ہونا چاہیے 28 کو سفر کو روزہ رکھتا تھا امام حسن بھی، کیونکہ نانا رکھتے تھے 28 سفر کو روزہ، تو امام حسن کا بھی روزہ تھا. امام حسن نے جب اختیار کا ٹائم ہوا نا ازادارو، اختیار کا جیسے ٹائم ہوا اختیار کے لیے پانی مانگا. اس ملاؤنا نے پانی اٹھا کر دیا ازادارو. جیسے امام حسن نے پانی پیا گلا چیرتا ہوا جگر کے ٹکڑے ہوتے ہوئے نیچے اترا. آواز دی زینب زینب جلدی آ. زینب دوڑی دوڑی ازادارو آ گئی. زینب آئی، زینب سے کہا، زینب نے کہا بھیا کیا ہوا؟ کہا تشت اٹھا کے لاؤ. زینب جلدی سے تشت اٹھا کے لاؤ. جیسے تشت آ گیا امام حسن کے جگر کے ٹکڑے تشت میں بھر گئے. ازادارو زینب نے کہا کلثوم کلثوم جلدی آ، میں لٹ گئی، میرا وارث مارا گیا. کلثوم بڑے بڑے آئی. کلثوم سے کہا زینب نے کلثوم سے کہا کلثوم جلدی جا حسین کو بلا کے لا. حسین کو بلا کے لا. حسین کو بلانے گئی. کلثوم بہت دوڑی دوڑی بھاگ گئی. دیکھا تو حسین آئے. حسین نے کہا بہن کیا ہوا؟ کہا بھیا نے پانی پیا تھا. سر پھوٹ لیا زینب نے. زینب کہتی ہے ہو جا گئی، میرا وارث مارا گیا. حسین یہ پانی پیا. حسین نے گلاس اٹھایا ازادارو، پانی کا جیسے گلاس اٹھایا نا زمین پہ ڈال دیا. جیسے زمین پہ ڈالا نا دھواں اٹھنے لگا زمین سے. ازادارو کیا سن رہے ہو؟ آگ لگ گئی تھی زمین میں آگ لگ گئی تھی. ارے میرے امام حسن کے کتنے ٹکڑے ہوں گے جگر کے. ازادارو جنازہ تیار کیا گیا ازادارو. بس جنازہ تیار ہوا. 18 بنی ہاشم لے کے نکلے ازادارو. جیسی چلتے رہے روضہ رسول پہ، جیسے قریب آئے ازادارو ایک عورت کی سربراہی میں 5000 تیر اندوز کھڑے ہوئے تھے. علماء کہتے ہیں تیر لگائے ہوئے کھڑے ہوئے تھے. تو تاک میں کہ حسن کا جنازہ آئے تو ہم تیروں کی بارش کریں گے. جیسے 18 بنی ہاشم آگے پہنچے رسول کے روزے کے قریب آنا چاہا، تیروں کی بارش ہو گئی. تیروں سے جنازہ بھر گیا امام حسن کا. ازادارو ادھر عباس نے اکبر کو آواز دی، اکبر ادھر آ، یہ پایا تو ذرا پکڑ. اکبر نے پایا پکڑا. عباس سیدھا اپنے گھر پہنچے. گھر پہنچ کے دیکھا تو صاحب میں تلوار لٹکی ہوئی تھی. تلوار اتاری ازادارو، تلوار اتاری. بیچ میں زینب نے راستہ روکا. ازادارو بڑے آرام سے سننا، یہ زینب نے تلوار جیسی اتاری. عباس نے زینب نے راستہ روکا. عباس نہیں میں تجھے نہیں جانے دوں گی. عباس کہتے ہیں بی بی مجھے جانے دے. سامنے ایک کمرہ تھا. کمرے میں جیسے گئے عباس کہا ام البنین اماں ادھر آ. ام البنین اماں ادھر باہر آئی. کہا اماں ذرا چادر تو دے. چادر دی
کی چادر دے کے زینب کے قدموں میں رکھی کہ زینب کے قدموں پہ گر گئے عباس کہنے لگے بیوی آج تو شہزادی اجازت دے دے کل جب چاہے گی میں اجازت تیری بات مان لوں گا آج تو مجھے اجازت دے دے عزادار عباس وہاں سے چلے چادر اٹھائی بیوی زینب نے چادر اٹھا کے سینے سے لگائی ام البنین کے سر پہ رکھی ادھر عباس تلوار لے کے آگے بڑھے جیسے آگے بڑھے حسین نے دور سے دیکھا عباس آ رہا ہے عباس سے کہا عباس تجھے میرے سر کی قسم تلوار نہ لائیں گے رک جاوا عباس کو وہیں رکھ دیا حسین نے کہا تجھے میرے سر کی قسم میں یا کربلا نہیں بنانا چاہتا یہ مدینہ ہے یہ نانا کا روزہ ہے رک جاؤ اماں کا پہلو کا دفن کرے گا یہ جنازہ لایا گیا عزادارو واپس جب وہ جنازہ آیا نظر عزادارو 18 بنی ہاشم نے جنازے کے ساتھ آئے صحن میں رکھا جنازہ جیسے رکھا نا زینب نے کہا حسین میں نے تو بھائی کو سفید کفن میں دیا تھا یہ سرخ کیوں ہو رہا ہے یہ تیروں کی بارش کیسی عزادارو بہن میری ماں نے سنے بھائیوں کو سلامت رکھے تمہارے پروردگار کو رب نہ دے سوائے میرے حسین کے ارے امام حسن کا جنازہ رکھا ہوا ہے ایک طرف بڑی بہن دوسری طرف چھوٹی بہن ایک تیر زینب نکال رہی ہے دوسرا تیر کلثوم نکال رہی ہے عزادارو بتائیں کتنے تیر تھے ادھر قاسم کو لے کے انہیں فرما بیٹھی ہوئی تھی بال بکھرے ہوئے تھے روتی جا رہی تھی 2.5 سال کی عمر تھی قاسم سے کہہ رہی تھی قاسم بڑا ناز ہوتا ہے ماں کو بیٹوں پہ ارے قاسم کاش تو بڑا ہوتا ایسے جنازہ تیرے باپ کا نہ آتا جیسی سنا قاسم نے کہا ماں بابا کا جنازہ تو آ گیا جب مانو گی جب میں بڑا ہو کے شہید ہو جاؤں گا میرے تو ٹکڑے آئیں گے عزادارو بس جنازہ دوبارہ اٹھایا گیا ماں کے پہلو میں دفن کر دیا گیا انا للہ و انا الیہ راجعون ماتم حسین